لوگ صبح سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہندو نوجوانوں کے جتھے کسی بھی وقت آپ کے گھر پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ میرے والد نے انتہائی پریشانی کے عالم میں میری والدہ اور ہم بہن بھائیوں کو آگرہ کے سب سے اچھے مغل ہوٹل میں منتقل کر دیا۔ چند گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد میری والدہ نے فیصلہ کیا کہ آخر کب تک ہم یہاں چھپے بیٹھے رہیں گے، اور ادھر تمہارے والد بھی تو اکیلے ہیں، اس لیے ہمیں واپس جانا چاہیے۔ ہم دوپہر کے بعد واپس آ گئے۔ پورے شہر میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنانے کے حق میں جلوس نکل رہے تھے۔ یہ نومبر 1990 کی ایک صبح تھی جب پورا آگرہ شہر ایل کے اڈوانی کے رتھ یاترا کے جنون میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ہم لوگ موجودہ گھر سے پہلے ایک مسلم اکثریتی علاقے میں رہتے تھے، لیکن 7 سال پہلے میرے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی آبادی میں رہ کر ہم بھارتی عوام کے بڑے دھارے سے کٹ کر رہ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس ہندو اکثریتی علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ ہم ہوٹل سے واپس گھر لوٹے تو میرے والد نے مجھے اپنی ٹیلی فون ڈائری دی، جس میں آگرہ کی انتظامیہ کے تمام بڑے اہلکاروں، کمشنر، ڈیپٹی کمشنر، ڈی آئی جی اور ایس پی وغیرہ کے نمبر تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جن سے ہماری خاندانی دوستی تھی۔ یہ پارٹیوں میں ہمارے گھر آتے تھے اور ہم ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ مغرب کے وقت مشتعل ہجوم ہمارے گھر کے سامنے جمع ہو گیا، جس کی قیادت ہمارا ایک پڑوسی کر رہا تھا۔ میں نے والد کو بتایا تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا کہ اگر سنجے بھائی ہیں تو وہ ان لوگوں کو سنبھال لے گا، اس لیے کہ سنجے کا چھوٹا بھائی میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ لیکن ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس پورے ہجوم کو ہمارے گھر پر حملے کے لیے مشتعل کرنے والا شخص سنجے ہی تھا۔ انہوں نے ہمارے گھر پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ ہماری تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، سامنے کا شیشے کا دروازہ چکنا چور ہو گیا اور ہماری گاڑی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ میں نے اس دوران آگرہ کے تقریباً ہر بڑے پولیس آفیسر یا انتظامی سربراہ کو فون کیا، لیکن کسی نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں میں انکل کہا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی۔ یہ صرف 20 منٹ تھے، لیکن یہ 20 منٹ کئی صدیوں پر محیط ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ ہے جو اس کتاب کو تحریر کرنے کا متحرک بنا۔ ایک ایسی کتاب جسے پڑھتے ہوئے ہر چند لمحوں بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور آپ کو تحریر پر نظریں جمانے کے لیے آنکھیں صاف کرنا پڑتی ہیں۔ اس کتاب کو مارکیٹ میں آئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، لیکن اس میں موجود حقائق نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ کرن تھاپر نے جب اس کتاب کی مصنفہ غزالہ وہاب کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا کہ میں کبھی آسانی سے کسی شخصیت یا کتاب سے متاثر نہیں ہوتا، لیکن اس کتاب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی مصنفہ کا انٹرویو کروں۔ کتاب کا نام ہے بورن اے مسلم، سم ٹروتھس اباؤٹ اسلام ان انڈیا۔ مسلمان گھرانے میں پیدائش، بھارت میں اسلام کے بارے میں حقائق۔ کرن تھاپر نے تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کے عنوان میں جو سوال ہے اس کا جواب صرف ایک سچائی نہیں بلکہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے۔ کرن تھاپر کے نزدیک یہ کتاب ایک سوانح نگاری ہے، ایک حکایت ہے، ایک تجزیاتی تحقیق اور ریسرچ ہے، اور اپنے اندر وسیع تاریخی مواد رکھتی ہے۔ غزالہ وہاب اور اس کا خاندان بھارت کے ایسے مسلمان گھرانوں میں سے ایک ہے جسے آج کے دور میں جدید سیکولر لبرل اخلاقیات کا علم بردار کہا جا سکتا ہے۔ خود غزالہ وہاب جو ایک مشہور صحافی اور قلم کار ہے، اس نے می ٹو تحریک سے متاثر ہو کر 2019 میں مشہور ایڈیٹر اور سیاستدان ایم جے اکبر پر کئی سالوں بعد جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔ کتاب بھارت میں بسنے والے 24 کروڑ مسلمانوں کی خون چکا داستان ہے، جس میں نگر نگر آباد اقلیت کے طور پر زندگی گزارنے والے مسلمانوں کی کہانیوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک بہت بڑی تصویر بنائی ہے۔ ایک ایسے بھارت کی تصویر جس میں مسلمانوں کی بستیاں ایک رستے ہوئے زخم، کوڑے کا ڈھیر اور گندگی کے پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اس بات پر مجبور کر دیے گئے ہیں کہ وہ صرف ایسے علاقوں میں جا کر آباد ہوں جہاں صرف اور صرف مسلمان رہتے ہوں، تاکہ کسی بلوے، آفت یا حملے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ یہ علاقے اور یہ آبادیاں پورے بھارت میں گندگی، غلاظت اور غربت کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ غزالہ وہاب نے احمد آباد کے جوہا پاڑا جیسی لاتعداد آبادیوں کا ذکر کیا ہے جو بدترین گھیٹو ہیں۔
اس کے نزدیک مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھارت میں ایک غریب ترین اقلیت میں ڈھل چکے ہیں، غریب سے غریب ترین، یعنی بھارت میں آباد کروڑوں شودروں اور دلتوں سے بھی کم تر حیثیت میں، اس لیے کہ شودروں اور دلتوں کو سماج میں اعلیٰ مقام دلانے اور ان کو قابل عزت روزگار فراہم کرنے کے لیے حکومتی سطح پر اور NGOs اور سول سوسائٹی کی سطح پر مسلسل کوششیں جاری رہتی ہیں، اور وہ اپنی موجود حالت سے سماجی بلندی کی جانب سفر بھی کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان جس پستی میں پہلے تھے، اب اس سے کہیں زیادہ پستی اور غربت کے گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، اور ان کو اس پسماندگی سے نکالنے اور آگے بڑھانے کے لیے نہ حکومتی سطح پر کوئی پروگرام موجود ہے اور نہ ہی سول سوسائٹی میں سے کوئی آواز اٹھانے کی ہمت کرتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت چھوٹے چھوٹے پیشوں سے وابستہ ہیں، جن میں لوہار، ترکھان، جولاہا وغیرہ۔ یہ مسلمان خاص طور پر وہ بھینسیں پالتے ہیں اور گوشت اور چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اسی لیے جب ان کو خوفزدہ کرنا ہو، مارنا یا قتل کرنا ہو، تو وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ یوگی جیسے لوگ اسی کاروبار کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب میں مسلمانوں کے اس المیے کی دل گداز داستان کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کی کسی بھی آبادی پر کسی بھی دن بغیر کسی وجہ سے حملہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی مسلمان نوجوان کو پولیس کسی بھی وقت دہشت گردی کے الزام میں اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ وہ بڑے شہروں میں جا کر ہندوؤں والے نام رکھ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی وقت ملازمت سے نکالے جا سکتے ہیں۔ وہ تعلیم حاصل کر بھی لیں تو انہیں تعلیم کے مطابق کوئی نوکری نہیں ملتی۔ ان کے لیے بھارت میں تعلیم، رہائش اور ملازمت کے لیے کوئی چوائس نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو چن سکیں۔ وہ تو رہائش کے اعتبار سے اپنی غلیظ آبادیوں میں ہی رہنے پر مجبور ہیں کہ باہر آئے تو مار دیے جائیں گے۔ ملازمت کے لیے وہ انہی پیشوں سے وابستہ رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ کسی اور جگہ ان کو کوئی کام نہیں دے گا، اور تعلیم حاصل کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں، اور اگر وہ کسی طرح حاصل کر بھی لیں تو اس کے مطابق انہیں نہ عزت ملتی ہے اور نہ ہی نوکری۔ بھارت کے 24 کروڑ مسلمانوں کی یہ آبادی اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اور آگے بڑھنے کے جذبے کے باوصف دن بدن غربت، ذلت، بیماری اور غلاظتوں کے کنویں میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ غزالہ وہاب نے کہا کہ میرے سیکولر لبرل باپ نے ایک فکرہ بہت سالوں کے بعد بولا جو انہیں بہت پہلے بول دینا چاہیے تھا۔ اس فکرے کی تلخی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا، آخر کار یہ ان کا ہی تو ملک ہے، یعنی یہ ملک ہندوؤں کا ہے۔ یہ ہے ایک بھارتی سیکولر لبرل خاندان کا ادراک۔ یہ وہ گیان ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو 100 سال پہلے ہوا تھا، اور انہوں نے ایک فکرہ بول کر کانگریس چھوڑ دی تھی۔ ہندو ناقابل اصلاح ہے۔